ہم یہاں پر قرآن مجید کے ترجمہ اور اس کی تفسیر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جماعت میں شامل کرے کہ جس کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کے فرشتے زمین پر چکر لگاتے ہیں، اور جب انہیں وہ مل جاتی ہے تو وہ انہیں بلاتے ہیں کہ آؤ، باقیوں کو بھی بلاتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں۔ خلاصتاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی علوم ہیں ان میں سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ اعظم، سب سے زیادہ افضل علم وہ قرآن ہے۔ اس سے جڑنے والا وہ عام علوم سے جڑنے والوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کھول دے، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی تفسیر اس طرح کرنے کی توفیق دے جس طرح اس کی مراد ہے، اور ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے استعاذہ، پناہ پکڑنا شیطان سے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ شیطان سے پناہ مانگنا ضروری ہے۔ اس کے لیے مختلف کلمات، مختلف الفاظ حدیث کی کتابوں میں مروی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا جو دیگر کلمات ہیں جو ثابت ہیں ان میں سے کوئی بھی پڑھ دیا جائے، اور یہ تحفظ قرآن سے پہلے ہے۔ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس کو اونچی پڑھا جائے، وہ اونچی پڑھنے کے قائل ہیں، بلکہ جمہور اس بات کے قائل ہیں۔ اور اسی طرح نماز کے اندر بھی اس کو پڑھا جائے گا پہلی رکعت کے اندر۔ امام مالک اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن اہل علم اس کے قائل ہیں، اور بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ہر رکعت کے شروع میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دیا، کیونکہ جو ہمارا دشمن ہے وہ بڑا مضبوط اور قوی ہے، اس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ جس طرح کسی طاقتور سے مقابلہ ہو تو بندہ اس کے برابر کے بندے کو کہتا ہے کہ بھائی میں تمہاری پناہ میں، تمہارے حوالے۔ تو ہم اللہ سے پناہ لیتے ہیں کہ اللہ اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ مقابلہ اس کا ہوتا ہے جو نظر آئے، جو دکھائی دے۔ یہ نظر ہی نہیں آتا، ہم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مختلف طریقے ہیں اس کے، اس لیے قرآن پڑھنے سے پہلے پناہ مانگی جائے شیطان سے۔ آج ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہیں۔ اکثر اس کے اندر ہماری غفلت ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے۔ الشیطان، شیطان لغوی طور پر اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک اس کا مادہ ہے شاطانہ،
اور دوسرا اس کا معنی ہے شاطا. شاطنا یعنی دور ہونا، بعید ہونا، اور شاطا کسی چیز کا جوش میں آنا اور اچھلنا، اس معنی کے اندر آ جاتا ہے. الرجیم جس کا معنی ہے لعنت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، دونوں طرح اس کے معنی کیے گئے ہیں. شیطان سے پناہ اس لیے مانگی گئی کہ جو چیز انسان کو اللہ سے کاٹتی ہے وہ چیزیں دنیا میں چار ہیں. پہلی چیز شیطان، یہ اللہ سے کاٹتا ہے. اس سے پناہ استعاذہ کے ساتھ اور اس کی مخالفت کر کے ہے. دوسری چیز اللہ سے کاٹنے والی وہ نفس ہے، انسانی نفس. نفس کا علاج قہر یعنی اپنے نفس کی خواہشات کو دبانا. اور تیسری چیز اللہ سے کاٹنے والی وہ دنیا ہے. دنیا کا علاج زہد ہے، بےرغبتی ہے. دنیا کی پرواہ ہی نہ کرے بندہ. چوتھی چیز اللہ سے کاٹنے والی وہ مخلوق ہے. تو مخلوق کا علاج مخلوق سے تنہائی، اس سے بچ کے رہنا، علیحدہ رہنا. یہ چار چیزیں اللہ سے کاٹتی ہیں. تو اس میں شیطان پہلے نمبر پہ ہے. جو بندہ صدقے دل سے اللہ سے پناہ مانگتا ہے، اللہ اس کو پناہ دیتا ہے. آپ دیکھیں عمران کی بیوی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی. انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. اس کی ایسی صدقے دل سے پناہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا. چنانچہ مریم اور مریم کی اولاد عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ نے شیطان سے بچایا. حدیث میں آتا ہے کہ ما من مولود الا نحسه الشیطان فیستحل صارخا الا ابن مریم و امہ. کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو تکلیف دیتا ہے، اس کو چوکا لگاتا ہے اور وہ چیختا ہے، روتا ہے، سوائے مریم کے بیٹے کے اور اس کی ماں کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ یہ بھی صورتوں کے شروع میں پڑھی جاتی ہے. البتہ اس میں اختلاف ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے یا ہر سورت کے شروع میں آیت ہے یا صرف قرآن کی آیت ہے. تین مذاہب ہیں. پہلا مذہب کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، اس کو ملائیں گے تو 7 آیتیں بنتی ہیں. جبکہ امام مالک اس کو تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نہیں، بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ یہ سورت کے آغاز میں ویسے ہی لکھی گئی ہے تبرکن. تو ان کے نزدیک 7 آیتیں بنتی ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، علیہم ایک آیت، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ دوسری آیت. البتہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ نمل کی آیت ہے، انہ من سلیمان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت. اور تیسرا مذہب کہ یہ ہر سورت کی آیت ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر اہل علم کی طرف یہ قول منسوب ہے. پھر ان میں سے ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہیں.
واللہ اعلم بالصواب۔ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے گی سوائے سورہ توبہ کے، اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ البتہ اگر بسم اللہ کے علاوہ سورت کے آغاز کے علاوہ کہیں سے آپ تلاوت کرتے ہیں تو پھر آپ بسم اللہ پڑھنے اور ترک کرنے میں اختیار رکھتے ہیں۔ اسی طرح نماز شروع کرتے وقت بسم اللہ ہے، امام مالک کہتے ہیں نہیں پڑھی جائے کیونکہ ان کے نزدیک یہ آیت ہی نہیں ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز جہری ہو تو بسم اللہ کو جہر پڑھیں، اونچی پڑھیں، سری ہو تو سرن پڑھیں۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جہری ہو کہ سری ہو بسم اللہ پڑھیں گے لیکن آہستہ۔ ان میں پھر ہر ایک کے دلائل ہیں، راجح یہی معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم بالصواب، راجح یہ معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ پڑھی جائے گی، ہر رکعت کے شروع میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے۔ زیادہ افضل آہستہ پڑھنا ہے، اونچی پڑھنے پر بھی دلیل موجود ہے۔ اس کے اترنے سے پہلے صحابہ کرام جو بھی لکھتے بلکہ عرب کے طریقے پر بسمک اللہم لکھا کرتے تھے، جب یہ اتری پھر انہوں نے اس کو لکھنا شروع کر دیا۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ ہے، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، شیطان اس میں شریک نہیں ہوتا۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، شیطان کہتا ہے کہ اس گھر میں ہمارے لیے کچھ نہیں۔ اور اسی طرح گھر سے نکلتے وقت کوئی بھی خیر کا کام کرتے وقت اللہ کا نام پہلے لیا جائے گا۔ یہ مختصر کچھ احکام جو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بارے میں ہم نے ذکر کیے۔ چونکہ بسم اللہ جو ہے یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، بہت زیادہ علماء کے قول کے مطابق، تو اس لیے ہم اس کی تفسیر وہاں پر دوبارہ کریں گے۔